3 الفاظ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، خدا را ان 3 الفاظوں سے بچنا۔ یہ 3 الفاظ بڑے ہی خطرناک الفاظ ہیں، انسان کو دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 الفاظ کون کون سے ہیں؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نمبر 1 میں۔ لفظ میں ہے تو بڑے مزے کی بات، انسان میں اور بکرے میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے، اس لیے کہ بکرا تھوڑا کم اور انسان بہت زیادہ میں کرتا ہے۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ انسان بہت ہی لاغر، کمزور، بے طاقت، بے قوت پیدا ہوتا ہے مگر تھوڑا سا طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جب خود کو فرعون سمجھنے لگ جاتا ہے پھر اس کو اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے اندر چھپے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ نمبر 2 ہمارے پاس تو اتنا مال ہے، ہم تو اتنے بڑے امیر، ہمارا تو اتنا نام، ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمارے پاس اتنا مال، ہاں میرا اتنا بڑا نام، میری اتنی بڑی دولت، شہرت، لٹھے کا لباس، امیری میرے پاس، دولت میرے پاس، شہرت میرے پاس، ہر چیز، کائنات کی تمام خوشیاں، کائنات کی تمام چیزیں میرے پاس۔ آئے انسان جب پیدا ہوتا ہے 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہے، کہتا ہے میرا نام اچھا ہو، کہتا ہے میرا مکان اچھا ہو، کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو، مگر یہ بھی قدرت کا قانون ہے کہ جب انسان مرتا ہے یہ تینوں چیزیں بدل دی جاتی ہیں، جو نام ہوتا ہے وہ مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تیرا لٹھے کا سوٹ آج جس کے اوپر تو مٹی نہیں پڑنے دیتا، غبار نہیں پڑنے دیتا ہے، یہ لٹھے کا سوٹ کفن میں بدل دیا جائے گا، اور تیرا خوبصورت مکان جس کو تو نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اس کو بنایا، تعمیر کیا، جنت کا ٹکڑا بنایا، یہ جو خوبصورت مکان ہے نا یہ قبر میں بدل دیا جائے گا، بس تیرے مرنے کی دیر ہے۔ آؤ ان غریبوں کی مدد کریں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں۔ وہ ایک فقیر تھا، اس کے پاس ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا، اب دوسرا لباس تھا نہیں۔ اب یہ فقیر پھٹا پرانا لباس پہن کر بادشاہ کے دروازے پر گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا جی کون سی بات؟ کہا بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا فقیر میاں اگر تو میرے دروازے پر ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب فقیر کی چیخ نکل گئی، غریب فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ بادشاہ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا کفن کس کام کا؟ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا کپڑا کس کام کا؟ آج میں زندہ ہوں مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے دیتے نہیں۔ آج میں زندہ ہوں مجھے روٹی کی ضرورت ہے، مجھے روٹی دیتے نہیں۔ آج میں زندہ ہوں مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے پانی دیتے نہیں۔ ہمارے ہاں یہاں رواج ہے نہیں، جب ہمارے محلے میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو پھر ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے روٹی پہنچاتے، پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا نادانو، اے مرنے والا روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آخر مر گیا، روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے۔ آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ آج اس کے مرنے کے بعد تمہارا دیا ٹکڑا کس کام کا؟ ہائے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔
ایک ان پڑھ شخص جب مرا نا، اس کے مرنے کے بعد جب اس کی قبر کھودی گئی تو قبر میں نور ہی نور تھا، گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی تھی۔ خیر، لوگوں نے اس ان پڑھ شخص کو دفنایا، تدفین کے بعد واپسی اسی کے گھر میں گئے۔ اس ان پڑھ شخص کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا کہ آخر تیرا شوہر کون سا ایسا نیک عمل کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو اتنی جزا ملی ہے کہ قبر میں نور ہی نور تھا، گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی تھی۔ مائی بتا تو صحیح کہ آخر کون سا ایسا عمل کیا کرتا تھا تیرا شوہر؟ تو وہ مائی کہنے لگی، بھائیو میرا شوہر تو چٹا ان پڑھ تھا، چٹا ان پڑھ، وہ کوئی باعمل انسان تو نہیں تھا، ہاں اس کا ایک ایسا عمل تھا جو مجھے یقین ہے وہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہوگا کہ وہی عمل میرے شوہر کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ لوگوں نے کہا بتاؤ تو صحیح کون سا ایسا عمل وہ کیا کرتا تھا؟ کہا بھائیو میرے شوہر کا وہ خاص عمل یہ تھا کہ جب میرا شوہر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا تھا نا تو وہ اپنے ننھے سے بیٹے کو، بچے کو اٹھاتا تھا، کہتا تھا بیٹے آؤ جس مالک کا کھاتے ہیں اس کے گیت گانے چلیں، آذان کی آواز آ رہی ہے، چلتے ہیں مسجد میں اللہ کے حضور جھکتے ہیں، بیٹا اٹھ جس مالک کا تیرا باپ کھاتا ہے، اٹھ جس مالک کا تو کھاتا ہے، اور چلتے ہیں اس کے گیت گاتے ہیں، چلتے ہیں اس کے دیے رزق کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور تو کوئی خاص عمل نہیں تھا میرے شوہر کا، مجھے پکا یقین ہے یہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہوگا، میرے اللہ نے میرے شوہر کو بخش دیا ہوگا۔